اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو امت مسلمہ چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ عزیز دوستو، حضرت حسین علیہ السلام کے اکثر افکار شہید ہو چکے تھے اور دشمنوں کے دستے حضرت حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو ثمامہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ کو ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ دیں، مگر ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو ثمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہو گیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین علیہ السلام تک پہنچ چکے تھے۔ سعد بن عبداللہ حنفی حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت زہیر بن العقین نے حضرت حسین علیہ السلام کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین علیہ السلام کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ تو حضرت حسین علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر کی خواہش یہ تھی کہ میں حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی وقت حضرت حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ کم بخت مرا ابن منقد نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین علیہ السلام سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیسے بے وقوف ہیں۔ تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی نعش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے قاسم بن حسین علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا اما۔ تو حضرت حسین علیہ السلام نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمرو پر تلوار سے حملہ کیا، کہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین علیہ السلام تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین علیہ السلام کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اس معصوم بچے کا خون زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین علیہ السلام کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا، جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین علیہ السلام شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین علیہ السلام بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے لکھا
کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہو اور اس کو خود شدید زخم لگے ہو اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرح رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، بچہ کو قتل کرتے ہو، اور جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ سے کوئی طرز نہ کرے، اور ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کو شمار کیا گیا تو حضرت حسین علیہ السلام کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو اہل غادریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھری سے حضرت حسین علیہ السلام کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زین بن ارقم سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھری ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زین بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ واہ غلاموں پر ایک غلام ہی کی حکومت ہے جسے یہ سب اپنا آقا سمجھ بیٹھے ہیں کہ اے قوم عرب، تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین علیہ السلام کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔